السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ شہر نشین پر تشریف فرما صدر اجلاس استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبد الباسط ریاضی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث اننت پور اور مقامی جمعیت اہل حدیث گنتکل کے ذمہ داران، قابل فخر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس جس کا بنیادی مقصد ہماری تحریک کو واضح طور پر پیش کرنا اور ہمارے اندر جس قسم کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی جنت میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم پر اپنی بیش بہا نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اس پر ہم اس کی جتنی شکر گزاری بجا لائیں وہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ کیا آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں بہت سی خواتین بھی شریک ہوئی ہیں۔ اسی مناسبت سے خواتین سے متعلق کچھ دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کی سربلندی میں یا اسلام کے انقلاب میں، اسلام کی اشاعت میں اور اسلام کے پھیلانے میں جہاں مرد حضرات نے عظیم ترین قربانیاں دی ہیں، وہیں پر عورتوں کی بے مثال قربانی بھی رہی ہے۔ اس دن میں بہت سی کتابیں
ہر موضوع پر لکھی گئی ہیں خواتین سے متعلق۔ دین اسلام نے خواتین کو جہاں گھر کے، مکان کے، بچوں کے حقوق بتائے ہیں، وہیں پر اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ، عبادات اور معاملات پر عمل آوری کے احکام بھی جاری کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک اختیار کیا جو برادران وطن اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمان عورت کو بڑی آزادی ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط اور کچھ حدود بتائے گئے کہ ایک عورت ان تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے قومی خدمات انجام دے سکتی ہے۔ صرف چولہا اور ہانڈی تک عورت کی خدمات نہیں ہیں، نسلوں کو بنانا، نسلوں کو سدھارنا، نسلوں کی تعمیر کرنا، قوم میں انقلاب لانا، یہ ایک عورت ہی کا کردار ہے، عورت ہی کا مقام ہے اور عورت ہی کی جد و جہد اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو دین کی تعلیم سے لیس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کے ذمے بنیادی طور پر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ مردوں سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے۔ عورت کا شعور زندہ رہے گا تو قوم زندہ رہے گی، عورت کا شعور زندہ رہے گا تو سماج ترقی کرے گا۔ اگر ایک مسلمان عورت کا شعور مردہ ہو جائے گا تو سماج مردہ ہو جائے گا۔ آج کی جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، اس صورتحال کا ایک سبب مسلم خواتین کا، مسلمان عورتوں کا دینی تعلیم اور دینیات سے دوری اختیار کرنا بھی ہے۔ یہ بنیادی کمزوری ہے اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلم خاتون ہر میدان میں ترقی کرے، لیکن وہ دین کے میدان میں ترقی نہ کرے۔ اگر وہ دین کے میدان میں ترقی کرتی ہے تو پھر اس قوم کے اندر شعور آ جائے گا، یہ مردہ قوم زندہ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے لیے حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں ہی کے اندر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابقہ دور جاہلیت کی جہالت کو اختیار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ کتنی کامیاب نصیحتیں ایک مسلمان عورت کے لیے دی گئی ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے، جاہلیت کی عادتیں اختیار نہ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ کل کائنات ہے ایک مسلمان عورت کی، اسی میں قوم کا انقلاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں بیان فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں کلام مجید پڑھتے رہو اور حکمت اختیار کرتی رہو، یعنی احادیث نبویہ بھی پڑھتی رہو۔ سبحان اللہ، عورت کو اندھیرے میں نہیں رکھا اسلام نے، عورت کو بیدار کیا ہے۔ اور اسی لیے مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ علیکن بالبیت فإنہن جہادکن، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گھروں میں رہو، یہی تمہارا سب سے بڑا جہاد ہے۔ سڑکوں پر نکلنا، مورچے سنبھالنا، انتخابات میں عورت کا انتخاب لڑنا،
یہ انقلاب نہیں ہوتا قرآن پڑھنا، سنت پڑھنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور قوموں میں شعور بیدار کرنا، یہ ایک مسلمان عورت کا کمال ہے۔ اسی لیے دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان عورت گھر میں نہ رہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ ہمارے ملک میں گزرے ہیں، عقل مند اور دانشور لوگ، جنہوں نے اس ملک میں اہنسا کی تعلیم دی، لیکن یہ بھی تعلیم یہاں کے برادران وطن کو دی کہ اگر تمہیں اس ملک میں سرفراز ہو کر رہنا ہے تو پھر تم کو دو کام کرنا پڑے گا، ایک مسلمان عورت کو اس کے گھر سے نکالو، اور دوسرا جبھی بھی فرقہ وارانہ فسادات ہو تو ان کی معیشت کو تباہ کرتے رہو۔ یہی دو کام آج ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اس قول کی گہرائی میں ذرا آپ جائیں، کیوں کہا تھا کہ مسلمان عورت کو گھر سے نکالو؟ سبب یہ تھا کہ جب تک مسلمان عورت گھر میں رہے گی، خالد اور طارق کی طرح انقلابی شخصیات پیدا ہوتی رہیں گی۔ جب یہ گھر سے باہر نکل جائیں گی تو پھر اس نسل میں نہ کوئی خالد ملے گا نہ کوئی طارق ملے گا۔ اور یہی ہوا آج ہماری امت کے اندر، یہی ہوا آج ہماری امت مسلمہ کے اندر کہ آج مسلمان عورت کا شعور بیدار نہیں ہے، اسی لیے یہ قوم پجمردہ حوصلہ شکن یہ قوم بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ساری کی ساری دنیا فائدہ اٹھائی جانے والی چیزیں ہیں، اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ صالح عورت، عورت نہیں صالح عورت، صالح عورت۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، نکاح کے موقع پر ہمارے علماء کرام اپنے خطبوں میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ عورت چار بنیادوں پر نکاح کی جاتی ہے۔ ایک خوبصورتی کی بنیاد پر، دوسرا خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور تیسرا دولت کی بنیاد پر، اور چوتھا دین کی بنیاد پر۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ اے لوگوں دیندار عورت کو ترجیح دو۔ یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے دیندار عورت کو ترجیح دو؟ عورت نیک رہے گی، آنے والی نسل نیک رہے گی، عورت صالحہ رہے گی، قوم صالح بنے گی، سماج صالح بنے گا، کنبہ صالح بن جائے گا۔ عورت اگر جاہل رہے گی، نسل جاہل رہے گی، خاندان جاہل رہے گا، وہ خاندان کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دین کو بنیاد بنایا گیا عورت۔ اسی موقع سے ہر مسلمان عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہر مسلمان عورت کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، سیرت کی تعلیم حاصل کرے، احادیث کا علم حاصل کرے۔ کیوں؟ یہی ان کے لیے متاع حیات ہے۔ جس اولاد کو اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات کہا، وہ اولاد اسی تعلیم کے ذریعے سے پروان چڑھتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ کیا کرو گے خوبصورتی لے کر؟ خوبصورتی زائل ہونے والی چیز، خاندان بدنام ہونے والا، عزت و شرافت مٹی میں ملنے والی، لیکن دینداری ہمیشہ پروان چڑھتی ہے۔ آگے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا، ایک دو احادیث کے بعد۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں حارث بن مزرب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے عمال کو جو خطوط لکھا کرتے تھے، ان خطوط میں ایک یہ بھی بات شامل تھی کہ ان تعلموا سورۃ النساء والنور، کہ تم سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو اپنی عورتوں کو۔ ایک اور روایت میں عورتوں کا تذکرہ آیا، اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو۔ بیہقی کی ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی کا یہ حکم بیان کیا گیا کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو،
اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اہمیت کس چیز کی دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ دین کا۔ آج ہمارے سماج کی سب سے کمزور کڑی یہی ہے کہ ہماری عورتیں دین کی تعلیم کی طرف نہیں آتی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو گریجویشن کروانا چاہتے ہیں، انجینئر بنوانا چاہتے ہیں، نہ جانے عصری علوم کے کتنے تقاضوں کے لیے ہم اپنی بیٹیوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم میں سے کوئی فرد عالم یا فاضل بنانے کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس تعلیم کا فائدہ کیا ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی، ہماری لڑکی ٹیچر بنے گی؟ نہیں، اسی لیے یہ تعلیم بھی بیکار۔ لیکن جہاں پروان چڑھتی ہے نسل، کیا کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا؟ نہیں۔ میرے دوستو، عورت کے کئی رشتے ناتے ہیں، ان رشتے ناتوں کا سماج پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پہلا، عورت بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر پر اس کا اثر ہونا ایک لازمی بات ہے۔ عورت ماں ہے، ماں کے بول کا اثر اولاد پر ہونا یہ لازمی بات ہے۔ عورت بہن ہے، اس بہن کے بول کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں ذاتیں جب ایک عورت میں پائی جاتی ہیں، وہ عورت اثر انداز ہو جاتی ہے تو پورے سماج پر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا کہ عورت بیوی کی شکل میں اپنے شوہر پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پہلی مثال لیتا ہوں قرآن مجید کی سورہ قصص آیت نمبر 9 کے ذریعے سے۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا، حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ہر بچے کو جانوروں سے زیادہ بدترین طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کو اصلی بچہ بچانا تھا موسیٰ کو۔ اس موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تقاضوں کے تحت فرعون کے محل میں بھیج دیا۔ وہاں کیا ہوا؟ جب موسیٰ فرعون کے محل میں گئے، فرعون کے دل میں آیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے بیوی کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ اے فرعون، یہ معصوم خوبصورت اور نونہال بچہ تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ پھر کہا لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش سامان بن جائے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عورت کے بول کا اثر شوہر پر کتنا ہوا۔ جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر دیا، اس کے دل پر بیوی کی بات اثر کی اور اس نے موسیٰ کو قتل کرنے سے دوری اختیار کر لیا۔ اسی کے محل میں موسیٰ پلتے رہے اور سارا واقعہ۔ بات کیا سمجھنے کی ہے؟ عورت کا معیار شوہر پر کتنا زیادہ ہوتا ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ پہلے وہ معیار اپنے اندر پیدا کرے، اپنے آپ کو معیاری بنائے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا بہترین واقعہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی تھے، حسن اتفاق ان کی بیوی حضرت سعدی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک غیر متوقع اوقات میں طلحہ میرے گھر آ گئے۔ وہ ان کے آنے کا وقت نہیں تھا اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے، سانس پھول رہی تھی۔ میں نے پوچھا آقا کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی صورتحال کیوں؟ آپ خفا نظر آتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں آپ
کوئی برائی تو نہیں دیکھا؟ طلحہ نے کہا کہ نہیں، تم کیسی بات کرتی ہو، تم کیسی بات کرتی ہو، تم تو مومن عورتوں میں بہترین اوصاف والی ہو، اور تمہارا گھر بھی ایک دیندار گھر ہے، اور میں یہ بات تمہارے دل لبھانے کے لیے نہیں کہتا، اللہ کی قسم یہ حقیقی بات ہے۔ دیکھیے شوہر نے اپنی بیوی کی تعریف کن الفاظ میں کیا۔ پوچھا پھر گھبراہٹ کی وجہ، کہا بات دراصل ایسی ہے کہ میرے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، چونکہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میری امت کا فتنہ مال ہے، مال، میری امت کا فتنہ مال، اب یہ پیسہ لے کر میں کیا کروں گا؟ اسی بات کا خوف اور یہی پریشانی مجھ کو لاحق ہے۔ سبحان اللہ، بیوی کے بول کا شوہر پر کتنا اثر ہے ذرا دیکھیے۔ بیوی نے کہا گھبرانے کی کیا بات، اپنے سارے قبیلے کے غربا مساکین کو جمع کرو اور اپنی دولت ان پر نچھاور کر دو، ان پر خرچ کر دو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کا بھی حق ہے تمہارے مال میں۔ سبحان اللہ، آئیڈیا پسند آیا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے قبیلے والوں کو بلا کر لاؤ، دونوں ہاتھوں سے لٹایا طلحہ بن عبید اللہ نے۔ بیوی تعجب میں پڑ گئی، خازن سے پوچھا، سیکریٹری سے پوچھا کتنا مال خرچ کر چکے ہو، کتنا بانٹ چکے ہو؟ تو خازن نے کہا 4 لاکھ دینار یا درہم۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک عورت نیک ہے، ایک صالح ہے، اپنے شوہر پر کیسا اثر انداز ہوئی۔ کیا یہ اوصاف آج کسی بیوی کے اندر پائے جاتے ہیں؟ کسی مسلمان عورت میں پائے جاتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، دوسرے کے بعد تیسرا گھر، ایک تجارت کے بعد دوسری تجارت، دوسری کے بعد تیسری تجارت، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک زیور کے بعد دوسرا زیور۔ خاندان قبیلہ کہاں چلا گیا؟ یہ فکر اس لیے مردہ ہو گئی۔ ابھی شیخ ادریس صاحب کی تقریر میں ایک بات آئی تھی، یہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ عورتوں کو اگر نیک بنا دیا جائے تو یہ صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ہمارے سماج کی غربت ختم ہوگی تب ہماری عورت دیندار بن جائے اور اس میں یہ جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے شوہروں سے اپنے خاندان کے حقوق کو منوانے کی کوشش کرے۔ یہ اثر ہوتا ہے ایک عورت کا ایک شوہر پر۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت بہت کم ہے، مجھے اور 2 پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ اس پہلو پر ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں یہ اعلان کیا کہ 4 لوگ تمہیں جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دو، اگرچہ کہ وہ کعبۃ اللہ سے چمٹے ہوئے کیوں نہ پائے جائیں، پکڑ کر ان کو قتل کر دو۔ ان 4 میں ایک کون؟ اکرمہ بن ابی جہل بھی ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی اسی فہرست کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی بیوی ام حکیم ایمان لے کر آئیں، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی کے حضور میں پہنچی، اپنے ایمان کا اعلان کیا اور رسول اللہ سے یہ بات منوا لی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کو آپ امان دے دیجئے، میں اس سے اسلام قبول کروا کر رہوں گی۔ سبحان اللہ، بیوی کا جذبہ کیا ہے دیکھیں، شوہر کافر ہے، بیوی ایمان والی، لیکن بیوی کے بول کا اثر شوہر پر کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ امان لے کر نکلی اپنے شوہر کی تلاش میں، اور شوہر یمن کو بھاگنے کے لیے کشتی میں سوار، اور وہ پکار کر آواز دے کر کہتی ہے اے کرما سنو، میں تمہارے پاس تمہارے سامنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ امن لے کر آئی ہوں، تم کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے، سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ بہترین آدمی اور سب سے زیادہ با اخلاق اور نیک اور صالح ہیں،
تم آؤ اور ان کی اطاعت قبول کر لو، تم کو گزن نہیں پہنچائی جائے گی۔ الگ الگ روایات اس دن میں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ کر لائی اپنے شوہر کو۔ ادھر پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم، جہاں اکرمہ نزل آئے قتل کر دو، اور بیوی اسی شوہر کے پیچھے محنت کر رہی ہے۔ کہا اکرمہ تم نبی کی امان قبول کر لو تو میں تمہاری بیوی رہی اور تم میرے شوہر، اگر تم نے اس امان کا ٹھکرا دیا تو تمہارا اور میرے درمیان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ فوراً آؤ اسلام کی طرف۔ کہیں نہ کہیں سے بیوی کی بات کا اثر اکرمہ پہ ہوا، اور وہ اپنی بیوی کی بات سن کر اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج ہم کیا کہتے ہیں، ہماری عورتوں کو غور کرنا ہے، شوہر کے بارے میں منفی پہلو، غلط گمان، کتنا بولا سنتے ہی نہیں میری ماؤں، یہ سماج کو بدلنے کا گر اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ ہمارے پاس اردو زبان میں عورتوں سے متعلق ایک محاورہ بہت مشہور ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فن عطا فرمایا۔ وہ فن کیا ہے؟ آسمان سر پر اٹھانا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عورت چاہے گی تو آسمان سر پر اٹھائے گی، پوری کائنات کو انگلیوں پر نچائے گی۔ جس عورت کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تو وہ عورت ذرا سا ایمان پیدا کر کے قوم میں انقلاب نہیں لا سکتی، شوہر کو سدھار نہیں سکتی، شوہر کو دیندار نہیں بنا سکتی۔ ذرا سوچو، یہ فن تمہارے پاس ہے، یہ فن تمہارے پاس ہے، یہ ملکہ اللہ نے ایک عورت کو عطا فرمایا بیوی کی شکل میں۔ اب آئیں، ایک عورت ہے جس کا ایک روپ ماں کا روپ بھی ہے، ماں کا روپ۔ سوچو میری ماں اور بہنوں، نسلوں کو سدھار نہ ہو تو عورت کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے، ذرا سوچو۔ ایک ماں کا روپ، سبحان اللہ۔ ماں اولاد کو کیسے سدھارتی ہے، کیسے انقلاب لاتی ہے، کیسے بچے اپنی ماں سے متاثر ہوتے ہیں، ماں کے بول کی اہمیت بچوں کے پاس کیا ہوتی ہے۔ اگر ماں جہالت سکھائے گی تو بچے جہالت پر چلیں گے، اگر ماں صالحیت سکھائے گی تو بچے صالحیت پر چلیں گے۔ لیکن یہ بٹن ہے ایک ماں کے پاس، اسی لیے ماں کا دیندار بننا ضروری ہے، دین جاننا ضروری ہے، تاکہ گھر میں سماج میں دین رہے اور دین کا انقلاب رہے، عقیدہ اور منہج قائم اور دائم رہے۔ ایک واقعہ اس دن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر کا واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ۔ بہت بڑا واقعہ ہے، اگر میں اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں تو پوری ایک تقریر اس کے اوپر ہو جائے گی۔ لیکن جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے مکے کا محاصرہ کر لیا، عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کی سازشیں رچیں، تو عبداللہ بن زبیر کو حوصلہ دینے والی ایک ماں تھی۔ وہ محاصرے سے 10 دن پہلے اپنی ماں سے ملاقات کیے، اپنے دوستوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، حالات کے کمزور پہلو بتائے، اور ماں سے کہا کہ ماں اب تم بولو کہ میں کیا کروں ایسی صورتحال میں۔ کیا کہا ماں نے؟ بیٹا اس جنگ کا آغاز تو نے حق سمجھ کر کیا ہے تو حق پہ ڈٹا رہے، اسی پر شہید ہو جا۔ نہیں، اگر تو نے سیاسی سمجھ کر اپنے مفاد میں اس جنگ کا آغاز کیا ہے تو تیری محنت ضائع ہے اور تیرے ساتھیوں کو تو نے قتل کروا دیا ہے، لہذا ڈٹ کر لڑنا چاہیے۔ پھر بیٹے نے کئی استفسارات کیے تو ماں نے کہا بیٹے نے کہا مجھے حجاج کے ظلم و ستم سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا بکری کو ذبح کر کے ٹکڑے بنانے سے کیا بکری پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیسی ماں تھی دیکھیے، بوڑھی ماں، نحیف، ضعیف، اپنے بیٹے کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ ماں نے نصیحت کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر نے کہا امی جان مصالحت کے لیے دنیا پیش کر رہا ہے دشمن، کیا مصالحت کر لوں؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا نہیں، حق
حق کی خاطر ڈٹ جانا، شہید ہو جانا، لیکن دنیا سے مصالحت نہیں کرنا، دنیا سے زیادہ ذلیل شے میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ کہا اماں ٹھنڈا ہو گیا دل، تو مطمئن ہے، کافی ہے۔ گئے حجاج ابن یوسف کا مقابلہ کیا، شہید کر دیے گئے، 3 دن تک سولی پر ٹنگا کر رکھا گیا تھا۔ 3 دن کے بعد ماں آ کر اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ سوچو بیٹے پر ماں کا اثر کس طریقے سے ہوا۔ کیا آپ کا بیٹا یہ اثر قبول نہیں کرے گا؟ کیا آپ کا اپنا بیٹا یہ اثر نہیں مانے گا؟ لیکن ہماری ماں میں یہ کمزوری ہے کہ وہ خود دین نہیں جانتی، تو کس طریقے سے ہم تو چھوڑ دیے دین، محلے کے مولانا پڑھا دیں گے، بستی کے مولانا پڑھا دیں گے، مسجد کے مولانا عربی پڑھا دیں گے، بیڑا پار۔ نہیں، میری ماں، جب تک ماں اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرے گی یہ قوم جاگنے والی قوم نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت نصیبہ، 4 بیٹے تھے، بیوہ تھی۔ حنین کا موقع آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کیا پیاری نصیحت کیا اپنے بیٹے کو۔ دیکھیے بیٹوں پر ماں کا اثر کیسا ہوا۔ کہا ہے میری اولاد، آج کے دن کے لیے میں نے تمہیں پالا ہے اور پوسا ہے، میں نے بیوگی کی زندگی کو برداشت کیا، لیکن میں نے تمہارے ماموں کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ جب جب میں نے تمہیں دودھ پلایا تو وضو بنا کر دودھ پلایا، اور آج تمہاری کامیابی کا دن آیا ہے کہ اس جنگ میں نبی کے دائیں، نبی کے بائیں، نبی کے سامنے، نبی کے پیچھے سے تم نبی کا دفاع کرتے رہنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ شروع ہوئی، حنین میں کئی واقعات پیش آئے، نصیبہ کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے۔ خبر دی گئی کہ تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے۔ سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ سے کہا، اللہ تیرے دربار میں دینے کے لیے یہی تو قربانی کا سامان تھا، میری اس قربانی کو تو قبول فرما لے۔ کیا ایسی کوئی اولاد ہے ہماری جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے؟ بیٹا کہے گا کہ ماں تو بیوقوف ہو گئی ہے، مجھے مروانا چاہتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بچوں کا ذہن کیوں نہیں بنا؟ ماں کا ذہن نہیں بنا، ماں کا ذہن نہیں بنا۔ اگر ہماری ماں کا ذہن بنتا تو ہمارے قوم کا ہر فرد جاگ چکا ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دوستو، مجھے یہاں معلوم ہوا کہ سبحان اللہ گنتکل شہر میں اہل حدیث کی تاریخ 200 سال پرانی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مگر تعجب ہے یہ 200 سال میں اتنا انقلاب کیوں نہیں آیا؟ محنت کرنے والوں نے تو محنت کی، یہ انقلاب اسی لیے نہیں آیا۔ اگر ہماری مائیں اس میدان میں کام کرتی تو آج یہ گراؤنڈ تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہوتا۔ 200 سال آدمی کا جاگنا، ایک فرد کا جاگنا ہے، ایک عورت کا بیدار ہونا سارے سماج کا بیدار ہونا ہے۔ غور کرو بات کو، غور کرو اس بات کو۔ ایک آخری بات جو میرے تقریر کا پہلو ہے، میں اس پہلو کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عورت کا ایک روپ بہن کا روپ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی بگڑ جاتا ہے، بہن کے بول کا بڑا اثر ہو جاتا ہے، اور ہماری فطرت ہے ہماری بہن کے مقابلے میں ہم اپنی بیوی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میری بہن کے خلاف نہیں جانا، بس اتنی محبت بہن سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی بہن اگر دیندار بن کر اپنے بگڑے ہوئے بھائی کو سدھارنا چاہے، ایک واقعہ سرسری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر کی ایک بہن ہے اور ہمارے گھر میں ہماری بھی بہن ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر سمیت اسلام قبول کر چکی ہیں، گھر میں تلاوت کر رہی ہیں۔ عمر کو خبر ہو گئی کہ بہن مسلمان ہو گئی۔ عمر غصے سے اپنی بہن کے گھر آئے
اپنے بہن کو مارا پیٹا. اب بہن نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ بھیا ہم جس کتاب پر ایمان لائے ہیں پہلے ذرا اس کو سن لو تو صحیح، پسند آئے تو ٹھیک ورنہ یہ جان تمہارے سامنے ہے، جو چاہے کر لو. کہا کہ ٹھیک ہے سناؤ. قرآن کا حصہ انہوں نے پڑھ کر سنایا. صحابیہ کا پڑھنا تھا. ادھر اللہ تعالیٰ بھائی کے دل کو متاثر کر رہا ہے. عمر مارنے والے، پیٹنے والے، سزا دینے والے، لیکن بہن کے بول کا جادو ایسا چلا اب آنکھوں سے رو رہے ہیں، اشک بار ہے. کہا اس دعوت کے لیے میں تمہیں قتل کر رہا تھا، یہ دعوت تو مجھے پسند آئی، اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. دیکھیے بہن کا اثر کتنا بڑا پڑا سماج پر. وہ عمر جس سے مکہ ڈر رہا تھا، اس عمر کو آغوش اسلام کا اثر دیا ایک بہن نے، اور اسلام کو سب سے بڑی طاقت ملی حضرت عمر کی وجہ سے. کس کا اثر تھا؟ بتلاؤ کس کا اثر تھا؟ ایک بہن کا. ایسے بہت سے واقعات ہیں میرے بھائیوں. میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان بگڑے ہوئے حالات کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے خاندان کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے کنبے کو آخرت میں نجات دلانا چاہتے ہو، عورتوں کا دین پسند، اسلام پسند ہونا ضروری ہے. عورتیں قرآن پڑھیں، عورتیں سنت پڑھیں، عورتیں سیرت پڑھیں اور اپنے خاندانوں پر محنت کریں. پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا اثر ہوگا. 1 منٹ میرے پاس میرے وقت کا باقی رہ گیا، وہ واقعہ بول کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. تقریر تو یہاں مکمل ہو گئی. دوستو جنوب ہندوستان میں اہل حدیث کی جو دعوت پھیلی اس میں ایک عورت کا بہت بڑا کمال ہے. ایک عورت کا بہت بڑا کمال ہے پورے جنوب ہندوستان میں. تمل ناڈو سے لے کر حیدرآباد کی ریاست دکن تک اہل حدیث کا جو پیغام پہنچا صرف ایک عورت کی وجہ سے پہنچا. وہ عورت کون؟ مدراس کے نواب آرکاٹ کی 11ویں بیوی جو دیندار تھی. جب نواب صاحب نے نکاح کیا تو اپنے محل کے اندر تقویت الایمان کتاب کا درس شروع کر دیا. کوہرام مچ گیا محل میں. کہا نیا عقیدہ، نیا منہج، نئی بات، ہمارا اقتدار داؤ پر لگ جائے گا، آقا آپ کچھ کریں. پورے 10 سوکنیں آ کر بیٹھ گئیں کہ اس کو نکال دو محل سے. چھوٹی تھی، بڑی محبت تھی. اپنی بیوی سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بیوی نے کہا کہ آقا جو کتاب میں پڑھ کر سنا رہی ہوں ایک بار وہ کتاب تو آپ سن لو، پسند آئے تو ٹھیک ورنہ چھٹی کر دو. کہا کہ سناؤ. پوری تقویت الایمان نواب آرکاٹ کو سنائی گئی. کہا کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ میں تو غلط تھا، اب کیا کروں؟ کہا کہ دے دلا کے ساری سوکنوں کو چھوڑ دو، 4 رکھ لو، تمہارے لیے نجات اسی میں ہے. وہاں سے یہ دین کا انقلاب آیا اور پھر پورے جنوب ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کے نشت ثانیہ میں اس ایک عورت کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے. اب آپ بتلاؤ کہ عورت میں کتنا انقلاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.